السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ أي الناس أحب إليك
قال عائشة فقلت من الرجال فقال أبوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لئی، او ذات جیڑی واسع کرسیہ السماوات والارض ہے۔ درود و سلام اس ذات اتے جیڑی رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جس وقت اپنے ساتھی نو کہہ رہے سی کہ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ساڈے نال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار اونا دے وچوں ایسا جانثار، ایسا عظیم انسان انبیاء تو بعد جس کی عظمت نو کوئی دوسرا نہیں پہنچتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بائی جمادی الثانی انہاں دی وفات کا دن ہے۔ اسے مناسبت دے نال انہاں دی عظمت اور انہاں دی وفات دا تذکرہ کراں گا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے، اللہ رب العزت سانو سن سنا کے اس کے مطابق اپنے نظریات نو ٹھیک کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت کے تذکرے فرمائے۔ اونا تذکریہ دے وچوں ایک وہ ہے جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر صدیق نو نال لے کے مکے و مدینے طرف ہجرت فرمائی۔ اذ ہما فی الغار، اے دونوں ساتھی غار دے اندر موجود سی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے سی ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال ہے۔ جس دے نال اللہ ہوئے اس نو پھر کسی چیز دا غم نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ ساڈے نال ہے تو غم نہ کر، اللہ ساڈی حفاظت فرمائے گا۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق دی گود دے اندر سر رکھ کے سو رہے ہیں. موذی جانور نے ڈس لیا. ابوبکر صدیق نو تکلیف ہوئی, اپنی ٹانگ نو نہیں ہلایا, تکلیف برداشت کرتے رہے کہ اگر میں اپنی ٹانگ نو ہلایا, لت نو ہلایا تے نبی دی نیند اندر خلل آ جائے گا. زہر برداشت کرتے چلے گئے. زہر نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ ابوبکر صدیق دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے. لت نہیں ہلایا, اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. آنسو گرے, امام الانبیاء دے چہرے دے اوتے اکھاں کھولی. ابوبکر رو رہے ہو؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول, کسی موذی جانور نے ڈس لیا. آپ نے لعاب لگایا, سارے دا سارا اثر ختم ہو گیا. او عظیم شخصیت جس نے اپنے تکلیف نو برداشت کیتا لیکن رسول اللہ دی تکلیف نو گوارا نہ کیتا. اپنے اوتے صدیق اکبر نے ظلم برداشت کر لے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آنچ نہیں آن دیتے. او شخصیت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کر رہے نے, اللہ دے رسول جی ای الناس احب الیکا, لوگاں وچوں سب تو زیادہ محبوب تھوڑے نال کون ہے؟ تھوڑے نزدیک سب تو زیادہ محبوب لوگاں وچوں کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ, مینوں سب تو محبوب عائشہ ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے نے میں پھر سوال کر لیا, اللہ دے رسول جی من الرجال, آدمیوں وچوں سب تو افضل کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیتا ابوہا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا باپ سب تو زیادہ محبوب ہے. سب تو زیادہ پیاری عائشہ ہے. بندیاں وچوں سب تو زیادہ اگر محبوب شخصیت ہے وہ ابوبکر صدیق ہے. میں پھر سوال کر لیا ثم من, میں کیا پھر اللہ کے رسول جی اس تو بعد کون؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم عمر بن الخطاب, اس تو بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عظیم شخصیت. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی نے ایک دن رات نو میں سوئی ہوئی سی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی باری میرے گھر دے اندر سی. میری اکھاں آسمان دی طرف, آسمان دے تاریاں نو دیکھ رہی سی. میں کہ اللہ کے رسول جی کوئی ایسا خوش قسمت آدمی بھی ہوئے گا, کوئی ایسا برکت والا آدمی بھی ہوئے گا, کوئی ایسا عظیم انسان بھی ہوئے گا جہدیاں نیکیاں انہاں تاریاں دے برابر ہون گیاں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ, ایک آدمی ہے جہدیاں نیکیاں انہاں آسماناں دے تاراں دے برابر ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دیاں نیکیاں تاریاں دے برابر نے. عائشہ صدیقہ کہنے لگیاں اللہ کے رسول اگر عمر دیاں نیکیاں انیاں نے پھر میرے باپ دیاں نیکیاں کدھر گئیاں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اپنے باپ کی نیکیاں دے بارے کی پوچھ لی ہے؟
تیرے باپ دیاں نیکیاں، عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے، تیرے باپ دی ہجرت والی رات دی نیکی ایک پاسے، پھر بھی عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتیاں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے سی، ابو بکر جی میری ساری زندگی دیاں نیکیاں تسی لے لو، میری ہجرت دی رات دی ایک رات دی نیکی مینوں دے دیو، ساری زندگی دیاں نیکیاں لے لو، صرف ہجرت دی ایک رات دی نیکی مینوں دے دیو۔ عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے، ابو بکر صدیق دی ایک رات دی نیکی ایک پاسے، پھر بھی عمر دی ساری زندگی دی نیکیاں مقابلہ نہیں کر، ایسا عظیم۔ سب تو پہلے اگر مسلمان ہونے والے نے تو ابو بکر صدیق نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرما رہے ہیں، انی رسول اللہ و نبیہ، جس وقت اللہ رب العزت نے مینوں رسول تے نبی بنایا، مینوں مبعوث فرمایا، بعثنی اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا تعبد غیرہ، جس وقت اللہ رب العزت نے مینوں نبوت عطا فرمائی، مینوں مبعوث فرمایا، میں سب تو پہلے ابو بکر صدیق نو دعوت دین واسطے چلا گیا کہ ابو بکر اللہ دے نال کسی نو شریک نہ بنائی، عبادت کری، چکی تے صرف اللہ دے سامنے چکی، اللہ دی اطاعت کری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت تبلیغ کی تھی، ابو بکر نے دعوت دیتی، ابو بکر نے لمحہ بھر بھی تاخیر نہ کی تھی، فوراً کہہ دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہہ دیتا، فوراً کلمہ پڑھ لیا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر دینے کہ میں اپنے دور جاہلیت کے اندر اسلام لان تو پہلے فما سجدت لسمع قط، میں کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، میں کبھی بتاں دے اگے جھکیا نہیں، اسلام تو پہلے بھی میں کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ ایک دفعہ میرا باپ ابو قحافہ بعد اندر ہی مسلمان ہو گئے، مینوں بت کدے دے اندر لے گئے، میری انگلی پکڑی بت خانے اندر لے گئے، کہنے لگے ابو بکر تیرے عظیم خدا نے انہیں دے کے جھکیا کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میرا باپ مینوں چھڈ کے بت کدے دے اندر آپ چلے گئے کہ عظیم خدا نے انہاں دے اگے جھکیا کر، انہاں دی نظر و نیاز کریا کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں جس وقت باپ چھڈ کے چلا گیا، میں پھر فَتَنَوْتُ مِنَ الصَّنَمِ، میں ایک بت دے قریب ہو گیا، ایک بت کے قریب ہو کے بیٹھ گیا، میں بت نو مخاطب ہو کے کیا انی جائع، میں بھکھا ہاں، فاطعمنی، مینوں کھانا کھلا دیو۔ میں بت دے قریب ہو کے بیٹھ گیا، اس بت نو مخاطب ہو کے گیا انی جائع فاطعمنی، میں بھکھا آدمی ہاں، مینوں کھانا کھلاؤ۔ فلم اجبنی، انہیں میرا جواب ہی نہیں دیتا، میں پھر سوال کر دیتا، میں پھر انہوں کہہ دیتا انی عارن فاکسنی، او میں ننگا آدمی ہاں، مینوں لباس دے دیو، مینوں کپڑے دے دیو، میں کپڑے پہن لواں۔ انہیں پھر کوئی جواب نہ دیتا۔ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ الصَّخْرَ، پھر میں اس بت نوں ایک پتھر ماریا، میں وہ کولوں کھانا مانگ رہا ہوں، مینوں جواب ہی نہیں دے رہا، میں وہ کولوں کپڑے مانگ رہا، مینوں جواب ہی نہیں دے رہا، میں غصے اندر آ کے انہوں پتھر مار دیتا۔
کہ میں تیرے کو منگی جا رہا تو مینوں دے ہی نہیں رہا، مینوں جواب ہی نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں جس وقت میں انہوں پتھر ماریا فخر لوجہہ، اور منہ دے پانے تھلے گر گیا۔ مینوں سمجھ آ گئی کہ یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں، یہ مٹی دے پتلے نے، انہیں بگاڑ سکتے ہیں، انہیں سنبھال سکتے ہیں، یہ کچھ بھی دے نہیں سکتے۔ فما سجدت لصنم قط، میں اسلام تو پہلے بھی کدے بت دے کے جھکیا نہیں، کدے انہوں نے سجدہ نہیں کیتا۔ میں اسلام تو پہلے بھی توحید پرست ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق۔ جس وقت اللہ نے مینوں مبعوث فرمایا تسی سارے نے جھوٹا کیا، تکذیب کی تھی، ابو بکر واحد انسان سے جس نے تصدیق کی۔ وَوَاصَنِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اس نے اپنے مال دے نال، اپنی جان دے نال میری حفاظت کی، میری حفاظت فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیان فرما رہے نے، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا امشی بین یدی ابی بکر قال لم تمشی امام من هو خیر منک۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں دیکھ لیا، آنا امشی بین یدی ابی بکر، میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے اگے اگے تریا جا رہا سی، ابو بکر پیچھے سی، میں ابو بکر دے اگے اگے تریا جا رہا سی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مینوں مخاطب ہو کے کہہ رہے نے لما تمشی امام فہو خیر منک، اور تو کیوں اس آدمی دے اگے اگے تریا جا رہا جڑا تیرے تو افضل ہے، تیرے تو بہتر ہے۔ میں ابو بکر کے اگے اگے تریا جا رہا، ابو بکر پیچھے پیچھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب لما تمشی، تو کیوں جا رہے ہو اگے اگے؟ اے ابو بکر تیرے نالوں افضل ہے، تیرے نالوں بہتر ہے، تو کیوں اے اگے اگے تریا جا رہا؟ ادب کے خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت، ابو بکر او ہر انسان تو بہتر، او ہر انسان تو بہتر جدے اتے سورج طلوع بھی ہو رہا ہے، جدے اتے سورج غروب بھی ہو رہا ہے۔ انبیاء تو بعد سب تو عظیم شخصیت اگر ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درداء نو منع فرما تربیت کی تھی کہ اے افضل انسان ہے، اے دے اگے نہیں تے پیچھے چلو۔ عالم دین ہوئے، امام ہوئے، خطیب ہوئے، استاد ہوئے، وہ دے اگے نہیں، وہ دے پیچھے پیچھے چلو۔ اگے جاؤ گے ادب کے خلاف ہوئے گا۔ جڑا عظیم انسان ہے وہ دی عظمت نو سلام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ میں شام کے سفر اتے گیا، مینوں دوران سفر ایک خواب آیا، مینوں خواب بڑا عجیب لگیا۔
مینوں خواب دیکھ کے بڑا تعجب جہا ہویا۔ شام دے اندر ایک راہب سی، میں خواب دی تعبیر واسطے اس راہب دے کول چلا گیا۔ میں انہوں اپنا خواب دسیا کہ مینوں رات اس طرح ایک خواب آیا، ایدی مینوں تعبیر دس جو دی تعبیر کی ہو سکتی ہے۔ اس راہب نے پوچھا تسی کتھوں آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب اندر فرمایا کہ میں مکہ وچوں آیا۔ کہنے لگیا تھوڑا پیشہ کی ہوئے گا؟ ابو بکر نے کہا کہ میں تجارت کردا۔ راہب نے پھر خواب دی تعبیر بیان فرمائی۔ اس نے خواب دی تعبیر دسی کہ اے ابو بکر، جیڑا تو خواب مینوں دس رہا ہے ایک دن آئے گا، اے تیرا خواب سچا ہو جائے گا۔ مکے دے اندر ایک نبی نبوت کا اعلان کرے گا، وہ آخری نبی ہوئے گا، تو سب تو پہلے او دے اوتے ایمان لے کے آئے گا، اور اس تو بعد سب تو پہلا تو خلیفہ بنے گا۔ سب تو پہلے تو ایمان لے کے آئے گا اور انہیں جان تو بعد سب تو پہلا خلیفہ تو ہوئے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت خواب کی تعبیر سنی، کہہ لیں میں خواب کو چھپا لیا، دسیا نہیں کسی کو، اظہار نہیں کیتا۔ پھر ایک دن آیا، آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیتا، بچپن کا یارانہ۔ پھر جس وقت آپ علیہ السلام نے کیا ابو بکر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر ابو بکر نے دیر نہیں کیتی، پھر ابو بکر نے تاخیر نہیں کیتی، پھر ابو بکر نے لمحہ بار بھی لیٹ نہیں کیتا، پھر فوراً کہہ دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ السلام دے جان تو بعد ساری قوم متفق اگر خلیفہ ہونا چاہیے ہے ابو بکر صدیق ہونا چاہیے۔ ابو بکر دی خلافت کے اندر کسی بھی اختلاف نہیں سی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لو، علی رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا پوچھ رہا ہے ابا جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا پوچھ رہا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لو کہ ابا جی دسو نبی وسلم تو بعد لوگاں وچوں سب تو افضل کون ہے، سب تو بہتر کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا ابو بکر، سب تو افضل اگر کوئی انسان ہے تو ابو بکر ہے۔ میں پھر پوچھ لیا اس تو بعد کون؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب اندر فرمایا عمر، ابو بکر تو بعد سب تو بہترین انسان ہے تو عمر ہے۔ عمر کی خلافت بھی سب تو پہلے اگر بیعت کی تھی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ابو بکر تو بعد اگر کوئی عظیم انسان ہے عمر فاروق ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں باری اللہ ممن تبرا من ابی بکر و عمر، اللہ تعالی اس تو بری ہے جیڑا ابو بکر تے عمر تے تبرہ بازی کرتا ہے، اللہ بھی اس تو بری ہے۔ اللہم انی احب ابا بکر و عمر، میں ابو بکر تے عمر دے نال محبت کرتا۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بیان کرتے کہ میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما دے نال محبت کرتا، میں انہاں نوں اپنا ولی سمجھدا۔ اور کہہ رہے نے اگر انہاں دے بارے اندر میرے دل دے اندر کوئی مخالفت ہوئے گی کل قیامت دن اللہ رب العزت میرے حق دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں قبول ہی نہیں کرے۔ میرے حق دے اندر سفارش نہیں ہوگی۔
میں انہاں دے نال محبت کر جیڑا انہاں تے تبرہ بازی کرے گا اللہ انہاں تو بھی بری ہے۔ جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی دے آخری لمحات گزار رہے سی، 15 دن ہو گئے شدید بیماری دے اندر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے میں کول بیٹھ گئی، کول بیٹھ کے جس وقت دیکھا نا کہ ابا جی ہچکیاں لے رہے ہیں، سکرات لگی ہوئی ہے، میں ایک شعر پڑھیا، وہ شعر دا مفہوم کہ انسان جتنا بھی بہادر ہوئے، جس وقت اس کی آواز نکلتی ہے نا پھر او دا معاملہ، او دی بہادری سب ختم ہو جاتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہے نا میں اس شعر پڑھیا، انہوں نے میری طرف بڑی تعجب کی نظر نہ دیکھی، کہہ رہے نے لیس کذالک یا ام المؤمنین، بیٹی عائشہ نے مخاطب ہو، بیٹی ایسے نہیں، اے ام المؤمنین اس طرح نہیں، ولیکن قول اللہ اصدق، جیڑا اللہ دا فرمان ہے وہ سچا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن دی آیت تلاوت فرمائی، وجات سکرات الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، کہ جس وقت موت دی سکرات لگ جائے، موت دیاں تکلیفاں آ جان، پھر حق ظاہر ہو جاتا ہے۔ اے وہی دن ہے، اے وہی لمحات نے جدوں تو تسی دوڑ دے سی، جدوں تو بچ بچ کے جاندے سی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آخری لمحات کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو وصیتاں کر رہے نے، نصیحتاں کر رہے نے، سمجھا رہے نے کہ جڑے اللہ دے فیصلے ہویا کردے نے وہی اٹل ہویا کردے نے، وہی سچے ہویا کردے نے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، لوگوں نے مشورہ دیتا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ابا جی طبیب بلا لئیے، ڈاکٹر بلا لئیے، تھوڑا چیک اپ کر لیں۔ کہنے لگے رآنی، مینو طبیب نے چیک کر لیا، مینو دیکھ لیا، میرا معائنہ کر لیا۔ فقال انی فعال لما ارید، اس طبیب نے کیا جو میں چاہنا وہی کر لینا۔ میرا طبیب معائنہ کر چکیا ہے، مینو دیکھ لیا میرے طبیب نے، وہ کہہ رہا جو میں چاہنا وہ کر لینا، وہ کر گزرنا۔ طبیب نے مینو جواب دے دیتا، ہن کسی اور طبیب کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھیاں نے، آپ پوچھ رہے نے اے عائشہ تو مینو بڑی پیاری، میں تینوں ایک باغ دیتا سی، وہ مینو واپس کر دے، مینو اس باغ دے اندر کچھ خدشہ محسوس ہو رہا، کہیں کل قیامت دن اللہ رب العزت میرے کو سوال نہ کر لے، عائشہ مینو واپس کر دے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ابا جی میں تھانوں واپس کیتا، ابوبکر صدیق نے اعلان کر دیتا کہ انہوں بیت المال دے اندر جمع کروا دیتا جائے۔ ایک غلام اور ایک سواری موجود سی، اونٹ، کیا جس وقت میں فوت ہو جاواں اے بھی میرا اثاثہ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیں تاکہ میرے ذمے کوئی چیز رہ نہ جائے۔ سوال کر رہے نے فی ای یوم مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
عائشہ مینوں دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے؟ عائشہ صدیقہ نے جواب دیتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر دے دن فوت ہوئے۔ ابو بکر نے پوچھا اج کی دن ہے؟ کہنے لگے اج بھی سوموار دا دن ہے، پیر دا دن ہے۔ کہنے لگے پھر اج دی رات میں فوت ہو جاواں گا، اج دن نو یا رات نو میں فوت ہو جاواں گا۔ مینوں امید ہے، لارجو مینوں امید ہے کہ میں اج اس دنیا تے نہیں رہاں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوال کر دیتا ففیما کفنتموہ، تسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کنیاں چادراں دے اندر کفن دیتا؟ پھر جواب دیتا کہ اسی 3 چادراں دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو کفن دیتا۔ پوچھا او دے اندر پجامہ بھی نہیں سی؟ کیا نہیں سی؟ او دے اندر قمیض بھی نہیں سی؟ فرمایا نہیں سی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کیا عائشہ صدیقہ نے مخاطب ہو کے انظری ھذا ثوبی، اے عائشہ میرے اس کپڑے کی طرف دیکھ جڑا میں اپنے زیب تن کیتا ہویا ہے۔ عائشہ جڑا لباس میں پایا ہویا، جڑی چادر لئی ہے طرف دیکھ، یہ اتنے زعفران دے داغ لگے ہوئے ہیں، انہوں دھو لیو۔ تو کہ عائشہ ایک اے چادر کفن کے اندر دے دیو، 2 اور چادر دے دیو، 3 پوریاں کر کے میرے کفن اندر دے دیو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں ابا جی لوگ اپنے جان والے واسطے نمیاں چادراں دیندے نے تے تسی پرانیاں دی گل کر رہے ہو، تسی یہی کہہ رہے ہو کہ انہوں تو کے میرے کفن کے اندر دے دیو۔ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب اندر کہہ رہے ہیں بیٹی اے نمے کپڑے اے زندیاں واسطے ہویا کرتے نے، مردیاں واسطے نمے کپڑے ضرورت نہیں، انہوں نے مٹی دے اندر دفن ہو جانا ہے، منو مٹی دے تھلے چلے جانا ہے، انہوں نے بسیدہ ہو جانا ہے، مٹیوں مٹی ہو جانا، انہوں اتنے نمے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ تسی مینوں ایک چادر 2 چادر جڑے گھر دے اندر ہون گیا ہوں ملا کے انہاں 3 دے اندر مینوں کفن دے کے مینوں دفن کر دیو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو جا رہے نے، گھر دے اندر ایک غلام ایک اونٹ وہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سپورٹ کرتا ہے۔ کل قیامت دن اللہ میں پوچھنا لے کہ تو جان لگیا ایک اونٹ ایک غلام چل گیا ہے۔ عمر فاروق رون لگ گئے، ابو بکر اللہ تیرے اوتے رحمتہ نازل فرمائے، اللہ تیرے اوتے رحمتہ نازل فرمائے۔ ابو بکر تو سانو مشکل دے اندر پا دیتا، ابو بکر تو سانو مشکل دے اندر پا دیتا۔ ایسی عظیم شخصیت عمر فاروق روئی جا رہے نے اور کہی جا رہے ہیں ابو بکر تیرے اوتے رحمتہ نزول ہوئے گی، تو سانو مشکل دے اندر ایسی زندگی گزار کے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اپنے اعمال درست کر کے اپنے اندر بھی ابو بکر جیسے جذبات پیدا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ساڈی اس مسجد کے اندروں بڑے عظیم لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، بڑے عظیم لوگ اٹھتے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے، ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے، ایسے لوگ چلیں گے اس مسجد۔ سانو
انہاں عظیم لوگاں کو سبق لے کے اپنی زندگی اپنے اعمال درست کر کے اپنی اس مسجد نو آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے عظیم انسان، بڑے عظیم لوگ اٹھ گئے اس مسجد میں۔ فکر کیجئے، فکر کیجئے، فکر کیجئے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔